بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آسان عربی گرامر کا 22واں سبق پڑھیں گے۔ مرکب اشاری۔ اسماء الاشارہ وہ الفاظ جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ مشار الیہ، دیکھیں دونوں یہ اصطلاح آپ یاد کر لیجئے۔ اسماء الاشارہ یعنی جس سے اشارہ کریں گے، ھذا ذالک وغیرہ، اور مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس میں اشارہ کے ذریعے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہیں گے۔ اشارہ قریب یعنی اگر پاس میں اشارہ کرنا ہو، قریب میں، جیسے کہ انگلش میں قریب کے لیے دس ہوتا ہے اور دور کے لیے دیٹ ہوتا ہے، دس اور دیٹ، تو اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی قریب اور دور کے لیے اس میں اشارہ ہوتے ہیں، یہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ حالت رفع دے رکھی یہاں پر، حالت نصب اور حالت جر، یعنی کس حالت میں سبجیکٹو رہے گا، سبجیکٹ رہے گا، یہ کس حالت میں آبجیکٹ، اور کس حالت میں پوزیشن میں ہوگا، یعنی حالت جر میں۔ مذکر مؤنث کا بھی فرق ہے اس میں اشارہ میں، کیونکہ میں نے بتایا، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مذکر مؤنث کا بہت خیال رکھا گیا ہے عربی زبان میں، خاص طور سے اس لیے کہ کوئی شبہ نہ ہو سامنے والا یا تھرڈ پرسن کے بارے میں کہ وہ جو ہے کون ہے، تو اس کے بارے میں شبے سے بچنے کے لیے اور تفصیل اس کے بارے میں جاننے کے لیے اس میں اشارہ میں اور ہر چیز میں جو ہے مذکر مؤنث کا خیال رکھا گیا اور واحد تثنیہ جمع کا خیال رکھا گیا ہے۔ دیکھیے رفع کی صورت میں اگر واحد ہے، رفع ہے تو مذکر ہوگا، واحد ہے، نصب ہے مذکر میں تو ھذا ہوگا، یہاں بھی ھذا ہوگا، یہاں بھی، تینوں صورتوں میں ھذا ہوگا۔ لیکن اگر تثنیہ ہے تو اور تثنیہ ہے اور مذکر ہے تو رفع کی صورت میں ھذا ہوگا اور نصب اور جر کی صورت میں ھذین ہوگا، جو کہ تثنیہ کا قاعدہ ہے کہ الف نون کے ساتھ رفع میں آتا ہے اور یا نون کے ساتھ حالت نصب و جر میں آتا ہے، تو ھذانی سے ھذین ہو جائے گا۔ یہ اگر تثنیہ ہے، دو لوگ ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ھذانی کہیں گے رفع کی صورت میں، اور نصب و جر کی صورت میں ھذین کہیں گے۔ اور اگر جمع ہے تو تینوں صورتوں میں جمع سیم ہے، ھاؤلائی، ھاؤلائی، ھاؤلائی۔ ایسے ہی مؤنث کی صورت میں ھذی ہوگا، ھذی، واحد کے لیے ھذی، تینوں حالتوں میں ھذی ہی رہے گا۔ مؤنث واحد کے لیے، مؤنث تثنیہ کے لیے ھاتانی آئے گا، ھاتانی، اور یہ ھاتانی حالت رفع ہے، ھاتینی حالت نصب و جر، ھاتینی، ھاتانی، ھاتینی، اور ھاؤلائی جو ہے یہاں پر سیم رہے گا، مذکر ہو یا مؤنث، ھاؤلائی ہی رہے گا۔ تو یہ ہوگی ساری صورتیں اس کی اشارہ قریب کے لیے۔ آگے اشارہ بعید بھی آئے گا، یہ آ گیا اشارہ بعید۔ یہ حالت رفع نصب جر اور مذکر مؤنث۔ دیکھیے حالت رفع میں ذالکا ہوگا اگر دور کے لیے اشارہ کر رہے ہیں، ذالکا یعنی وہ، ھذا مطلب یہ، ذالکا تینوں حالتوں میں ذالکا رہے گا۔ تثنیہ کی صورت میں یہ ذالکا سے ذانکا ہو جائے گا، ذانکا نون ہے بیچ میں درمیان میں، اور حالت نصب و جر میں زینکا ہو جائے گا، زینکا، ذانکا، زینکا، اور یہ جمع کی صورت میں ہوگا اولئکا، اولئکا، اولئکا ہو جائے گا جمع کی صورت میں۔ یہ مذکر کی بات رہی، یہ مذکر کی۔ اب مؤنث دیکھ لیتے ہیں، مؤنث میں تلکا رہے گا، اگر مؤنث کوئی لفظ ہوگا تو تلکا سے اشارہ کریں گے، دور ہے اور مؤنث ہے تو تلکا، یہاں پر ذالکا نہ کہہ کے تلکا کہیں گے۔ اور تثنیہ کی صورت میں تانیکا ہوگا، تانیکا یعنی ایک سے زیادہ ہے، تین سے کم ہے تو تانیکا، اور حالت نصب و جر میں تینیکا ہوگا، تینیکا، اور اولئکا یہاں بھی سیم ہے، دونوں میں اولئکا ہی کہیں گے جمع کی صورت میں اشارہ بعید کے لیے۔ اب یہ آ گیا مرکب اشاری اور جملہ اسمیہ کا فرق۔ مرکب اشاری کیسے کہتے ہیں اور جملہ اسمیہ میں اگر آ جائیے تو کیسے فرق پہچانیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ھذا اور الکتاب، تو یہ ہو گیا اس میں اشارہ اور یہ ہو گیا مشار الیہ۔ مشار الیہ کیا ہے؟ معرب باللام ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس میں اشارہ کیا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، معرفہ کے قسم میں سے ہے جو کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور مشار الیہ جو ہے اگر اسے مشار الیہ بنانا ہے تو اس کو بھی معرفہ رکھنا پڑے گا، تو معرفہ رکھنے کے لیے دوسرے لفظ کو ہمیں یا تو کوئی علم لے کر آئیں،
یا پھر ہم کیا لے کر آئے معرف باللام یعنی الف لام کے ساتھ کسی لفظ کو لے کر آئے تو وہ مشار الیہ بنے گا۔ اگر ہم الف لام نہ لا کے تنوین لے آئے اگر یہاں پر تو نیچے بتا رہے ہیں اس چیز کو کہ پھر یہ مبتدا بنے گا اور یہ خبر بن جائے گی، کیونکہ مبتدا خبر میں کیا ہوتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، تو یہ مبتدا خبر بنے گا۔ اس کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب۔ یہاں پہ جملہ مکمل نہیں ہے، ادھورا ہے، یہاں پر جملہ مکمل نہیں ہے، لیکن یہاں پر جملہ مکمل ہے۔ یہاں پہ ترجمہ ہوگا یہ کتاب، آگے خبر دینی پڑے گی کہ اس کتاب کے بارے میں ہم کیا بتا رہے ہیں، لیکن نیچے والے میں اس کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ تو یہ ہو گیا مرکب اشاری اور یہ ہو گیا جملہ اسمیہ۔ تو امید ہے آپ فرق سمجھ چکے ہوں گے اس کا۔ آگے چلتے ہیں، یہ ایک اور چیز بتانے لگے بڑے کام کی یہاں پر، مشار الیہ کی صفت بھی معرف لام ہوتی ہے، یعنی مشار الیہ جو الکتاب ہم نے پیچھے بتایا تھا اس کے بعد اس کی بھی صفت لا سکتے ہیں، لیکن کیا شرط ہے کہ وہ معرف باللام ہی ہوگی، جیسا کہ پہلی مثال میں بتا رہے ہیں کہ ھذا الرجل الصادق، ھذا الرجل الصادق، تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ سچا مرد، یہ سچا مرد۔ ابھی جملہ مکمل نہیں ہے، یہ سچا مرد خوبصورت ہے، اس طریقے سے اب جملہ مکمل ہوا۔ تو یہ ہے اس میں اشارہ، یہ ہو گیا موصوف، یہ صفت، یہ نعت، یہ منعوت، اور یہ دونوں مل کے بنیں گے مشار الیہ ھذا کے۔ اسی طریقے سے نیچے والی مثال میں دیکھیں جملہ اسمیہ بن رہا ہے، کیونکہ ہم نے صادقن کو معرف باللام نہیں رکھا۔ ھذا الرجل صادق، یہ آدمی، یہ مرد سچا ہے، یہ مرد سچا ہے۔ تو یہ اشارہ اور مشار الیہ آپس میں مل کر مبتدا بن جائیں گے، کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، تو یہ نکرہ خبر بن جائے گی، تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے تلکا جو ہے، تلکا اس کے ساتھ اگر جمع مکسر کو ہم بول رہے ہیں، جمع مکسر مشار الیہ لا رہے ہیں، یا ایسی جمع جو غیر عاقل کے لیے بولی جاتی ہے، تو ہم تلکا لے کر آئیں گے جو کہ مؤنث کے لیے، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں اشارہ۔ اگر ہم دور کے لیے کر رہے ہیں اور قریب کے لیے کر رہے ہیں تو ہادی ہی لے کر آئیں گے، یعنی تلکا جو ہے ہم یہاں پر لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ تو واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ جمع ہے، تو جمع کے لیے جمع آنا چاہیے، لیکن نہیں، اس میں اشارہ جو ہے جمع مکسر کے لیے، یا پھر اگر وہ جمع غیر عاقل کی جمع ہے، غیر عاقل جو انسان جنات فرشتوں کے علاوہ ہو اس کی جمع ہے، تو تلکا لے کر آئیں گے یا ہادی، یعنی واحد کا اس میں اشارہ لے کر آئیں گے اور مؤنث والا لے کر آئیں گے، مذکر والا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ذالکا اور ہاذا نہیں کہہ سکتے، ہم تلکا اور ہادی ہی کہہ سکتے ہیں، ایسی جمع کو اگر مشار الیہ بنائیں گے تو۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، یہ آگے کتابوں میں تفصیل آئے گی۔ یہ بہت مختصر ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد اس میں ایسی سی معلومات ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ جو ہے گرامر میں اپنے آپ کو جو ہے آپ بہت یہ سمجھیں گے کہ آپ کو بہت معلومات ہو گئی، اور آپ کچھ بھی پڑھیں گے اور اسے اپلائی کریں گے، آپ جو ابھی آپ نے سیکھا ہے تو بہت آسانی سے اپلائی کر سکیں گے اور بہت جلدی آپ آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے مرکب اضافی اور اس میں اشارہ، دیکھیں اس میں اشارہ جو ہے مرکب اضافی میں کیسے استعمال کریں گے، مرکب اضافی پلس اس میں اشارہ کیسے استعمال ہوگا۔ اگر مضاف جو ہے اگر ہم اسے مشار الیہ بنائیں تو ھذا کو بالکل آخر میں لائیں گے مضاف الیہ کے بعد، اس میں اشارہ مضاف کی طرف، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مضاف اس کو ہم مشار الیہ بنائیں تو مضاف پر دیکھیے الف لام نہیں آتا، لیکن مشار الیہ پر الف لام آتا ہے، وہ معرف باللام ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، تو جیسا کہ صفت ہم بالکل آخر میں لے کر آتے ہیں مضاف کی اور مضاف الیہ کی، دونوں کی، اسی طریقے سے جو ہے ہم اس کو آخر میں لے کر آئیں گے مضاف کے لیے، تو یہ مضاف جو ہے اس کا اس میں اشارہ ہے، اور یہ مضاف مشار الیہ ہے، اس کے بعد پھر یہ اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے، یہ ہے اس کا اصل طریقہ۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا لڑکے کی یہ کتاب، لڑکے کی یہ کتاب۔ نیچے والے میں دیکھیے، نیچے والے میں مضاف الیہ
मुशारुन इलैह है यहाँ पर, और ये इसमें इशारा है, तो इस सूरत में आएगा फिर ये होगा किताबु हादल वलदी, किताबु हादल वलदी, के इस लड़के की किताब, इस लड़के की किताब। अब ये हो गया मुजाफ इलैह का इसमें इशारा, और यहाँ पर हो गया मुजाफ का इसमें इशारा। तीसरी सूरत में जो है ये होगा जुमला इस्मिया, हाजा किताबुल वलदी, हाजा किताबुल वलदी, ये लड़के की किताब है, ये लड़के की किताब है। जुमला मुकम्मल हो रहा है, खबर पता चल रही है, तो इसलिए जुमला इस्मिया होगा। मुरक्कब इशारी बदल, मुंदरजा झेल जुमलों पर गौर करें। हाजा जदीदुन, अलबैतु जदीदुन, हाजा अलबैतु जदीदुन। ये हो गया मुब्तदा खबर, ये भी मुब्तदा खबर है, ये मुब्तदा और ये बदल और ये खबर, यानी इशारा और मुशारुन इलैह उसके बाद खबर आई। ऐसे ही हादा दरसु सहलुन, हादिहिल बैज़तु कबीरतुन, हादिहिल बैज़तु कबीरतुन। आगे बता रहे हैं व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनात। अब तज्जिया करे में देखो क्या बताते हैं, ये हादिहि दजाजतु लिब्निल मुदीरी, हादिहि साअतु लिबिन्तिल फलाही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मालिकी यौमिद्दीन। यहाँ पर मतलब यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो मुशारुन इलैह है, ये क्या हुआ, मुब्तदा के साथ जब आएगा तो ये बदल माना जाएगा, ये बदल है, यानी मुब्तदा का बदल। तो ये दोनों मिला के असल में मुब्तदा बनेंगे, जब जाके जुमला आगे बनेगा। आगे चलते हैं। मुब्तदा है ये, ठीक है, अल्हम्दु जार मजरूर होके खबर बनेगी, रब्बी बदल, ये मुज़ाफ इलैह होगा। अच्छा ये मुज़ाफ है, ये मुज़ाफ इलैह होगा। सब तारीफ़ें, इसका तर्जमा जो है सब तारीफ़ें करेंगे। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। यहाँ पर इसको लाने का क्या मकसद है अभी इन्होंने नहीं बताया, आगे चल के हो सकता है इसको जाहिर करे। फलिल्लाही अत्फ है शुरू में, फिर जार मजरूर है, ये शिबे जुमला होकर खबर मुकद्दम। अच्छा, उसके बाद अल्हम्दु मुब्तदा मुअख्खर, लिल्लाहिल हम्द भी होता है कहीं कहीं पे, इसलिए बता रहे हैं। रब्बी बदल मुज़ाफ, अस्समावात मुज़ाफ इलैह। अच्छा नीचे वाले का तजिया कर रहे हैं, व रब्बिल अर्ज़ अत्फ बदल मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, रब्बिल आलमीन, व रब्बिल आलमीन बदल मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। ठीक है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इन्होंने इसका कुछ तफसील इसकी नहीं बयान की कि क्यों इसको लेकर आए यहाँ पर मिसाल को। अस्माए इस्तिफ़हाम आ गए, यही मुकम्मल करते हैं इस सबक को। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।